فلسطین کی مقدس سرزمین پر صہیونی ریاست کا خونی کھیل جاری ہے۔ صہیونی ریاست جنگی جنون اور طاقت کے زور پر فلسطین کی مظلوم عوام پر مسلسل ظلم کی تلوار چلا رہی ہے، اور اب اس کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہو چکی ہے کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک جو کبھی اسرائیل کی بھرپور حمایت کیا کرتے تھے، وہ اب اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ سے فلسطین پر ہونے والے مظالم پر سوال پوچھ رہے ہیں۔ اسرائیل امریکہ جیسی سپر پاور کے بل پر خطے میں امن کو متاثر کر رہا ہے۔ فلسطین ہو یا پھر یمن اور قطر، صہیونی ریاست نے یہاں بھی اپنا شر پھیلایا۔ اب یہی وجہ ہے کہ عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی کی صورتحال پر نہ صرف حکمت عملی اپنا رہے ہیں، بلکہ وہ فلسطین کے ساتھ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے قبل نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، جس کی میزبانی سعودی عرب اور فرانس کر رہا ہے۔ اور اس کانفرنس میں فلسطینی مسئلے کے دو ریاستی حل کے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس عالمی کانفرنس میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت شرکت کریں گے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب غزہ میں اسرائیلی عسکری کارروائیوں میں 60,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے، اور ساتھ ہی وہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ کئی کلیدی اجلاسوں میں شریک ہوں گے، جس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل اور دو ریاستی فارمولے پر عمل درآمد ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے تقریباً 150 نے فلسطینی ریاست کی خود مختاری کو تسلیم کیا ہے، یعنی اقوام متحدہ کے اراکین ممالک کی اکثریت فلسطین کی حمایت میں کھڑی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کانفرنس اور بھی دلچسپ صورت اختیار کر سکتی ہے۔ در حقیقت 12 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بڑی اکثریت سے نیو یارک ڈیکلیریشن منظور کیا، جو جولائی میں فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس کے بعد سامنے آیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ امن صرف اسی وقت ممکن ہے جب بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر دو ریاستی حل تسلیم کیا جائے گا۔ جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیکلیریشن میں حماس سے کہا گیا تھا کہ وہ غزہ میں اپنا کردار ختم کرے اور اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرے۔ پھر اس کے بعد 19 ستمبر کو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد پیش کی جاتی ہے، لیکن امریکہ اس قرارداد کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے۔ اب آج کی کانفرنس میں اس پیش رفت کو مزید آگے بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ اب جیسا کہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے، در حقیقت دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ کس طرح امریکہ اسرائیل کو اپنی حمایت دے کر فلسطین میں خوفناک خونی کھیل کھیل رہا ہے۔ اس لیے G7 سے وابستہ ممالک، یورپی یونین اور خلیجی ممالک ایک طرف ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف ہے۔ در حقیقت اسرائیل یہ خونی کھیل امریکہ کے سر پر کھیل رہا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ میں یہودی لابی کے نمائندگان موجود ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے امریکی صدر یہود نواز پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ دنوں امریکہ نے فلسطین کے اس وفد کے ویزے منسوخ کر دیے تھے جس نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنا تھا۔ یعنی امریکہ کی جانبداری نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ خطے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب غیر معمولی بات یہ ہے کہ برطانیہ جیسا ملک جس نے اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہ اب اسرائیل کی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب برطانوی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر فلسطین کو تسلیم کا اعلان کیا۔ یعنی اب برطانیہ بھی اسرائیلی مظالم دیکھ کر دو ریاستی حل پر بات کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ حالانکہ برطانیہ وہ ملک ہے جس نے بیلفور معاہدے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بیلفور معاہدہ دراصل 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اعلامیہ یہ تھا کہ کہا گیا تھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرے گی۔ اس وقت پہلی جنگ عظیم جاری تھی اور برطانیہ کو مختلف اقوام کی حمایت درکار تھی۔ اسی اعلامیہ نے دنیا بھر کے یہودیوں کو امید دی تھی کہ فلسطین، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط ہے، مستقبل میں ان کا قومی وطن بن سکتا ہے۔ برطانیہ نے اس معاہدے میں بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ وہ جنگ میں کامیابی کے بعد مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے پر قابض ہوا، اور اس نے فلسطین کو مینڈیٹ سسٹم کے تحت اپنے انتظام میں لیا۔ برطانیہ کی اس پالیسی نے ایک طرف یہودی آبادی کی فلسطین کی طرف ہجرت کو بڑھایا، اور دوسری جانب وہاں کے مقامی عربوں میں بے چینی اور مزاحمت کو جنم دیا۔ یوں بیلفور معاہدہ فلسطین کے مسئلے اور عرب اسرائیل تنازع کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ آج وہی برطانیہ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے، اسرائیلی مظالم پر کھل کر بات کر رہا ہے، جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔
یونائٹڈ نیشنز کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ بیک ڈراپ میں جاری ہے. ہر معاملے پر بات کریں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس جس وقت میں ہو رہا ہے وہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. برطانیہ, آسٹریلیا, پرتگال جیسے ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں اور امریکہ دوسری طرف ہے. کس قدر غیر معمولی اجلاس ہے یہ؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے, غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہوتے ہیں اس میں سے 4 ارکان فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں, فرانس, یونائٹڈ کنگڈم, رشیا اینڈ چائنا. تو ایک تو یہ بہت پلڑا بھاری ہو گیا ہے سلامتی کونسل میں, اگرچہ جو ہے امریکہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسرائیل جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس انیشیٹو کو ناکام کرے گا. لیکن جو ہے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پر گزشتہ 2 سال میں, مطلب 2024 اور 2025 میں تقریباً 13 ممالک نے, جس میں مغربی ممالک بھی شامل تھے, انہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا, اور جو نمبر بنا وہ 151 کے قریب بنا. اب بہت سی اور ریاستیں بھی جو ہیں, 6-7 اور ریاستیں بھی جو ہے اسرائیل کی مخالفت کے باوجود فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے فیصلہ کر چکی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ارکان کی کل تعداد 193 ہے, اس میں سے 3/4 جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر چکے, 3/4 سے بھی زیادہ. تو اس لیے یہ ہے کہ دباؤ بہت ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فلسطینی ریاست قائم ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. تو سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ جو اعلانات کیے گئے ہیں ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے, پیلسٹینین اتھارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک خود مختار اور آزاد ریاست جو ہے, اور جس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی ہو, کیا وہ یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومتوں کا اور اس کے علاوہ بین الاقوامی رائے عامہ کا, اس کے نتیجے میں واقعی ایک فلسطینی ریاست وجود میں آ جائے گی. دیکھیں, ایک طرف تو غیر معمولی دباؤ ہے, پریشر ہے اقوام عالم کا, لیکن دوسری طرف ویٹو کا اختیار امریکہ کے پاس ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو ویٹو پاور ہے یہ پریویل کرے گی, اور پھر دوسری طرف یہ صرف سمبولک ہی رہ جائے گا؟ 2 صورتیں ہیں, کیونکہ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان 2 ڈائمنشنز کا آپ سے ذکر کروں, ایک میں یہ پہلے بتا دوں کہ یہ جو بہت سے اسلامی ممالک ہیں, بالخصوص خلیجی ریاستیں, پاکستان, ترکی, مصر اور بھی جو ممالک ہیں, وہ صدر ٹرمپ سے بات چیت کریں گے وہاں آن دا سائڈ لائنز آف دا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی, اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی بین الاقوامی برادری کے ساتھ شامل ہو جائے. اور یہ مشکل نظر آ رہا ہے ان کے. اب تک تو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں, کیونکہ اسرائیلی لابی کا واشنگٹن میں بہت ہی اثر و رسوخ ہے, اور اس وجہ سے سینٹ میں بھی ہے, ایوان نمائندگان میں بھی ہے, اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے, اور جتنے بھی کلیدی ادارے ہیں ان میں نہ صرف جو ہے ان کو دسترس ہے اسرائیل کو, بلکہ ان کا جو ہے وہاں باقاعدہ غلبہ ہے. تو اس وجہ سے شاید وہ, اور دوسرے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کچھ مجبور سے نظر آ رہے ہیں, وہاں سے کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مجبور نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر صدر ٹرمپ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں فرض کیجئے, اور ویٹو نہیں کرنا چاہتے, تو وہاں سے یا ایبسنٹ ہو سکتے ہیں یا ایبسٹین کر سکتا ہے امریکہ. تو اس صورت میں بھی جو ہے اگر سلامتی کونسل چاہتی ہے تو فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گی. وہاں جو رولز اور پروسیجر ہیں اس کے تحت جنرل اسمبلی کی قرارداد اہم ہوگی, لیکن ایک اقوام متحدہ کا رکن بننے کے لیے, باقاعدہ رکن بننے کے لیے ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کا بھی ووٹ موجود ہو, سلامتی کونسل کی توثیق موجود ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور ویٹو استعمال کریں, پھر اس صورت میں یہ ریاست نہیں بن سکے گی اس تمام بین الاقوامی دباؤ کے باوجود, جس کے چانسز بظاہر زیادہ لگتے ہیں. یہ جو دوسری صورت آپ بیان کر رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے حال ہی میں جو عرب اسلامک سمٹ ہوئی ہے
قطر کے اندر، اس کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہے، اس میں پاکستان کی شرکت اور پھر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی یو این اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا؟ اگر شہباز شریف صاحب کیونکہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی انڈر ڈسکشن رہے گا؟ یہ اس وقت جو قطر کے حملے کے بعد سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے، یعنی اس سے پوری کی پوری جو ڈائنامکس ہے میڈل ایسٹ کی وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام گیا مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق کی طرف ہندوستان کو کہ پاکستان کے اوپر حملہ نہ کرے، مغرب میں اسرائیل کو یہ پیغام گیا کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہ کرے، اور سعودی عرب یا پاکستان کے اوپر حملہ نہ کرے، یا ہندوستان اور اسرائیل مل کر ان دونوں ممالک کے اوپر حملہ نہ کرے۔ تو اس کی وجہ سے سوچ بچار ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ باقی خلیجی ریاستیں بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائیں، اور اس کے بعد دوسرے مسلمان ملکوں کا بھی حوصلہ بڑھا ہے۔ تو یہ وہاں ایک بہت بڑا موضوع ہوگا، کیونکہ اسرائیل جو ہے تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ اس طریقے سے وہ مزید غیر محفوظ ہو جائے گا، لیکن خود امریکی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے، واحد نیوکلیئر ریاست ہے عرب ورلڈ میں اسرائیل، تو وہ کیوں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو جوہری ہتھیار ہیں، ان میں سے باقی کسی بھی ریاست کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، یہ وہاں موضوع بحث ہوگا۔ اس سے جو ہے ہندوستان اور اسرائیل کی لابی یہ ان کو خبردار کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خطے کی سلامتی کے لیے بہت حوصلہ شکن بات ہے ان کے نقطہ نظر سے۔ لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس سلسلے میں بہت سوچ کے فیصلہ کرے گا، کیونکہ پاکستان بھی امریکہ کا دوست ہے، مطلب آج کل ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور سعودی عرب بھی جو ہے اس کے ساتھ روایتی طور پر امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں، اگرچہ ان میں باہمی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں فلسطین کے معاملے پہ اور ایران کے حوالے سے۔ ایران کے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب نے ایک ریپروشما کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کے تعلقات بہتر ہیں۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ جب سعودی پاک معاہدہ ہوا تو ایران کے نمائندے کو، ایران کی حکومت کو پہلے سے اعتماد میں لے لیا گیا تھا۔